غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہیں. یہ مطلب ہے جشن ولایت علی کا ان کے نزدیک. جشن ولایت علی کا رافضی مطلب انکار خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انکار خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انکار خلافت چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے نزدیک ولی اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وصال کے بعد جب سرکار جاننے جانا تھا تو اپنا نائب اور جانشین ولی الامر اس دن مقرر کر دیا تھا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر، اور دنیا کو بتا دیا تھا. اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیر خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی. اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایت علی ہے، یہ جو ان کے نزدیک علی ولی اللہ ہے، یہ ساری امت پر عدم اعتماد ہے، سارے صحابہ پر عدم اعتماد ہے، سارے اہل بیت پر عدم اعتماد ہے. سارے کا وہ من کون سا ہے؟ آواز ومن ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے. ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اسے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیے جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا. مجھے نام ڈھونڈنا ہے. مولوی کہتا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا. میرے مالک نام بتا. فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا. میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے. رسول کا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں تجھے چہرہ دکھاؤں. میں غدیر میں آیا. نبی کا مان کون تمہارا؟ من کن تو مولا، یہ ہے وہ من. شفاعت من کرے، قرضے من دے، وجہ اللہ من ہو، گواہیاں من دے. نبی نے کہا غدیر میں پالانوں کے منبر پہ بتایا من کن تو مولا. عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا. ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا، وہ تھا آدم کی خلافت کا. وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں. وہاں بھی ایک اٹھا تھا، یہاں پھر ایک اٹھا. اب توجہ میری طرف رکھنا. جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس کا تجھے سجدہ کروں گا، اسے نہیں کروں گا. ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا. ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا اسے نہیں کروں گا. کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن. نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی. حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50,000 سال کے سجدے.
اور انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا۔ خدا نے کیا کہا؟ رک جا، معافی مانگ لے، تھوڑی دیر سوچ لے، یا قیامت والے دن لے کے آ جانا، پھر میں دیکھوں گا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے، میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت، کل کو بڑے بڑے منکر، کل کو بہت بڑے بڑے حجتوں کے منکر عبادتوں کا ڈھیر لے کے آ جاتے کہ اس نے بھی عبادتوں کی وجہ سے معافی مانگ لی تھی، ہمیں بھی نمازوں کی وجہ سے معافی دے دے۔ خدا نے کہا 6.5 لاکھ سال کی عبادت اس کے منہ پہ مار کے دنیا کو بتایا ہے، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ۔ بادشاہ حسین السلام اب مجھے نہیں خبر کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے، چہروں پہ رونق رکھنا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھنا۔ غدیر ڈر کے نہیں پڑھی جاتی، منوانے تو میں آیا ہی نہیں۔ اللہ نے نبی کو بھی منوانے کا نہیں کہا، پہنچا۔ تو صرف پہنچا۔ آج بندے ہم سے کہتے نہیں جی ممبر پہ آتے ہیں تو پھر تبلیغ کی بات کیا کریں، کچھ تبلیغی باتیں بھی کیا کریں۔ میں 2 4 6 دن جتنی دیر روکنا چاہو میں پاسپورٹ تیرے گھر رکھ دیتا ہوں۔ مرضی کے مولوی سے گئے، مجھے قرآن میں دکھا، تبلیغ قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، علی کی ولایت کے ساتھ۔ خدا نے بلغ کا لفظ تبلیغ کا لفظ ایک ہی بار آیا ہے، اور وہ بھی علی کی ولایت کے ساتھ۔ پہنچا علی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ بادشاہ حسین سلامت فرما 1 گھنٹہ آپ نے مسلسل داد دی تھی میرے بھائی نے۔ میں آپ کو زحمت دینے کے موڈ میں تھا ہی نہیں، میں صرف پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے بھائی نے داد کا خرچ اتنا اونچا رکھ دیا۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے، اس نے انکار کیا، اس نے کہا نہیں قرآن سے پڑھ رہا ہوں غدیر۔ ابھی میں حدیث کی طرف تو گیا ہی نہیں، اب میں نے کوئی قصہ کوئی کہانی کو واقعہ تو پڑھا ہی نہیں، قرآن ممبر پہ لے کے آؤ۔ ابلیس نے کیا تھا؟ اس نے اللہ کا انکار کیا تھا، حجت کا انکار کیا۔ خدا نے کیا کہا؟ معافی نہیں۔ خدا نے کہا نکل دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ رات ہوں یہاں، کل دن میں میری فلائٹ ہے، کل تک بھی جواب ملے تو آ جانا، پھر بھی مطمئن نہ ہو دوبارہ زحمت دینا، پھر آ جائیں گے۔ قرآن گواہ ہے کہ ابلیس کو جب خدا نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ افتخار شاہ جی یہاں سے دعا چاہیے مجھے آپ سے، توحید کے دروازے پہ۔ خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کا مقابلہ کروں گا اب آدم کا۔ خدا نے کہا کیسے کرے گا؟
اس نے کہا میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ خدا نے کہا کیسے بہکائے گا؟ خبر خدا کو بھی تھی۔ کون سی چیز ہے جو علم قدرت میں نہیں؟ خدا نے کہلوایا اسے منتظر بھائی تاکہ یہ کہے اور آدم کے بچوں کو پتا چلے کہ اس نے چیلنج کیا کیا ہے۔ اسے کیا چیلنج کیا؟ قرآن منبر پہ لے گا، اس نے یہ نہیں کہا میں مسلح کھینچوں گا، میں سحر و افطاری کا سامان اٹھاؤں گا، میں بندے طواف سے نکالوں گا۔ اس نے کہا پھر میرا بھی یہ عہد ہے، اگر چیلنج ہے تو پھر ایسا ہی ہے، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں آدم کے بچوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ ادھر رکھوں گا شیعہ کتابوں کا ڈھیر، ادھر رکھوں گا سنی کتابوں کا ڈھیر۔ کوئی شیعہ اٹھے گا تو شیعہ کتاب دکھاؤں گا، کوئی سنی اٹھے گا تو سنی کتاب دکھاؤں گا۔ اہل سنت کے ملا علی متقی قاری اہل سنت نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 258 کنز الایمان میں لکھا، مدینے کی مسجد تھی، نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا، بیٹھ کے سننا، نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، رسول نے اپنا چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، بیٹھ کے سننا، بیٹھ کے، نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا۔ ملا علی متقی تیسری بار صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، ابھی رسول چپ تھے، یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا۔ رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کر۔ اس کا میرا سوال یہ ہے ما ھذا صراط مستقیم۔ ملا علی متقی لکھتا ہے رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے کہا ھذا علی صراط مستقیم۔ رسول نے کہا ھذا علی، ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے، دوبارہ بلانا نہ بلانا، رزق ملتا ہے نجف سے، اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے۔ قرآن کہتا ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ۔ صراط مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم شروع کروں۔ دو طرح کے بندے منظر بھائی مجلس میں نہیں بولتے، ایک وہ جنہیں فضائل اچھا نہیں لگتا، ان کی ضرورت نہیں، ایک وہ جس میں غرور ہوتا ہے میں امیر ہوں میں کیوں بولوں، جس میں یہ بات ہے اسے ایک بات بتا دوں غریب بھی علی کرتا ہے۔ لمحہ لگائے گا میرا مالک تقدیر کی لائنیں مٹانے کے لیے۔ اور ذکر علی میں بولنے کا جو طریقہ ہے میں اپنی زبان سے نہیں سلمان محمدی کی زبان سے سناتا ہوں۔ ایک بندے نے آگے جناب سلمان سے پوچھا تھا رہا ہے تو نبی کے ساتھ صحبت پائی ہے تو نے علی کی، تو بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بتا انسان کو کتنا بولنا چاہیے کتنا چپ رہنا چاہیے۔ سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا بہتر ہے انسان چپ رہے، لیکن اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے۔
बात से हो गया। वहां भी एक उठा, लानती हो गया। गदीर में फिर एक उठा। वल्लाह हुसैन, मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर होने की हैसियत से गदीर के राजों में से अभी कुछ राज पढ़े ही नहीं गए। मौला हुसैन की इज्जत के साथ इतना महदूद कर दिया गदीर को। अपनी बच्चों को दो चीजें ना भूलने देना, गदीर ना भूलने देना, फदक ना भूलने देना। रिटा दो दो चीजें अपनी नस्लों को, तेरा बच्चा कभी बदअकीदा नहीं होगा। गदीर ना भूले, सैयदा की जागीर ना भूले। गदीर के राज ही नहीं पढ़ेगा, सिर्फ इतना का मन कुन तो मौला हो, बस इतने सी लाइन में पूरा गदीर बंद रखा हुआ है। अभी तक गदीर खोला ही नहीं गया। 3 बार आया जबरील रसूल के पास, खुदा कहता पहुंचा, रसूल ने कहा रुक थोड़ी देर। गदीर का चौक आया, जबरील का लहजा बदल गया। वो कह रहा या अय्युहर रसूल, अब मुजम्मल नहीं, अब मुदस्सर नहीं, अब कमली वाला नहीं, अब जुल्फों की कसमें नहीं, अब चेहरे की कसमें नहीं। रख उलमा के सरों पे कुरान। ये जिसे रोका है कौन है? ये है अल्लाह का महबूब। अली की विलायत के मामले में अल्लाह इतना सख्त है, अल्लाह नबी का बहाना बर्दाश्त नहीं करता। तेरा बहाना कैसे बर्दाश्त? रुक, पहुंचा। अब यहां राज और राजों से पर्दा उठाने लगा। यहां क्या राज पड़े गए? यहां अक्सर आपको मिंबर से सुना दिया गया और गलत वजाहत दी गई आपको मिंबर से। पलान उतरवाए और यहां पे आगे खिताबत में जाकिर में जुमला कह दिया, उन लोगों के पलान उतरवा दिए जिनके भागने का खदशा था। क्या कहने? बड़े अच्छे तरीके से आपने सुन भी लिया। अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती, तारीख इसकी तस्दीक नहीं करती। पहली बात तो यह है कि रसूल अपने इख्तियारात से वाकिफ थे। पलान क्यों उतरवाए कि बंदे दौड़ ना जाएं? नबी चाहे कि कोई ना जाए, रसूल चाहे कि कोई ना जाए और वो फिर भी चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी दलील देने लगा हूं सरकार, नबी ने छीन के पलान अगर उतरवाए तो शरीयत कहती है गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। छीने हुए मुसल्ले पे सजदा नहीं होता। कायनात की 2 हुज्जतें जिन पलानों पे खड़ी होनी हो, वो पलान किसी नापाक के उतारे हुए हों। हाँ, उतरे थे पलान, लेकिन हर उस सहाबी का नबी ने पलान लिया जिसके दिल में पहले से अली था। बिलाल का पलान, मिकदाद का पलान, हुसैफा का पलान, अम्मार का पलान। पलान उतरवाए नबी ने जिनके दिल में अली वलीउल्लाह था। आओ तुम्हारी किस्मत जगाएं। ये वो नबी है जो इशारा करता, अर्श तख्त आता। आसफ बिन बरखिया पलक झपकने से तख्ते बल्कीस मंगवा सकता है। तो ये तो था भी कायनात का नबी। ऊंटों से पलान, क्योंकि पलान है ऊंट की निशानी। खुदा और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि अली हर जगह पहुंचे।
خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان، نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے، نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے، اونٹوں کے پلان اتروا لے۔ میرے ربی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے، کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا۔ پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا، کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا، اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا۔ سج گئے پلان، چلا گیا کائنات کا رسول، کھڑے ہوئے رسول پلان پہ، 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں، 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے۔ شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے، علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے، الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی۔ 4,500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے، علماء نے غدیر پہ لکھی۔ رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے، 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے، جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی، 80,000 صحابہ، یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بگ صحابہ۔ 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا، 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی، ایک صحابی کا۔ میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں، میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنے، ایک بھی صحابی نے نہیں کہا۔ شور بڑا ہے، 7 اونٹ تھے ان کے، اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے، اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں، رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے۔ وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے، 1.25 لاکھ اونٹ، 80,000 بندہ ہے، 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں، لوگوں کا شور۔ اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی۔ اس کو کہا رسول نے، کائنات کی ہر چیز وہیں پہ رک گئی۔ رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے معراج پہ نظام رکا تھا۔ سر ہلا رہے ہو؟ میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا، چپ ہو گئے۔ معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا، یہاں بھی ہاتھ دکھانا۔ معراج والا ہاتھ، معراج والا ہاتھ۔ واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں۔ میرے بھائی منظر ممبر پہ نوکری دی ہے، ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھیں، 3 دن پڑھا ہے میں نے سڈنی میں غدیر، ایک دن بھی یہ راز پڑھے؟ کیا کہنے جی، وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا۔ جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہو۔ بادشاہ حسین عزت 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا،
یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے. سبحان اللہ. جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا. کیونکہ میری میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے. میں کون ہوں؟ میں ذرہ بھی نہیں. ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے. میں ذرہ بھی نہیں. یہ عطا ہے سیدہ کی. آپ امین ہیں, آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے. اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا. جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں. جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے جھپکی نہیں. جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے. جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے. جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی. جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی. نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا. شہزادیہ کونین سلام علیکم. یوں روکا نبی نے نظام. کیونکہ ولایت نافذ پہلے ہوئی تھی. عالم ارواحین میں یوم الست خدا نے روحوں سے کہا تھا ولایت علی کو پیش کیا. انسانوں نے نہیں. پھولوں نے بھی قبول کیا, پتھروں نے قبول کیا. یہ بڑی لمبی بحث اشرا ہو جائے گا کس کس چیز نے کب علی کی ولایت کو قبول کیا. پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا. پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا. راز ہیں علی کی ولایت کے. اب اس گلی میں داخل ہونا نہیں چاہتا, آئیں سیدھا سیدھا غدیر پہ رہیں. عالم الست میں خدا نے ولایت نافذ کی. روحوں نے قبول کر لی, انبیاء نے قبول کر لی. قبول وہاں کی تھی, اقرار تھا غدیر میں. یار ابھی تک میری قوم اسی جگہ پہ رکی ہوئی ہے کہ 1.25 لاکھ صحابی تو ان میں سے فلاں نے مانی فلاں نے نہیں مانی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, ماننے والی کیا بات ہے. 1.25 لاکھ نبی اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. عرش پہ ملائکہ اقرار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. رازوں میں سے راز اٹھاؤں, بڑے راز ابھی پڑھنے باقی ہیں. فطرس کا قصور صرف پروں پہ تکبر نہیں تھا. وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے. اتنا چھوٹا سا تکبر کرے اور وہ اتنی بڑی سزا دے دے. معصوم فرماتے ہیں اس نے ولایت قبول کرنے میں سوچا تھا. تھوڑا سا تعامل کیا, خدا نے یوں پر سینے. حسین سے پر لینے نہیں آیا تھا, حسین کے ہاتھوں پہ علی ولی اللہ پر. وہاں نافذ کی تھی, یہاں اقرار تھا. یہاں اقرار کرنا تھا روحوں نے. یہ عرب کے بدو نبی کی نظر میں تھے, ان کو علی منوانا تھا. 18,000 عالمین, 7 زمینیں نیچے, 7 آسمان اوپر, 18,000 عالمین.
اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا، جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں، ایک کائنات میں کتنی کہکشائیں ہوتی ہیں، ایک کہکشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں، ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں، 18,000 عالم کی کائنات کی کہکشائیں، کہکشاؤں کے سورج کی زمینیں، ان زمینوں میں ایک جگہ، اس جگہ کی کچی مسجد، اور اس کچی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ تجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے، تجھے خبر ہی نہیں کتنے بڑے بادشاہ کا نام علی ہے۔ تیرے علی ولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا، تیرے چھوڑنے سے علی گھٹ جائے گا۔ آدم سے لے کے آج تک مومن علی کو مانتے جائیں، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ ابلیس سے لے کے آج تک کا منکر علی کو چھوڑتا جائے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں۔ سارا زمانہ علی کو مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھ رہا ہوں، غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں، یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیا نا کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا۔ رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ سامنے والوں کو دکھا کے کہا، پہلے نبی نے اقرار لیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت پڑھی نبی نے۔ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اولا کا لفظ آیا، جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار، مولا سے مراد حاکم، میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں۔ آیت پڑھی میرے نبی نے، النبی اولا، نبی اولا ہے، حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں۔ سب نے کہا ہم بھلا ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے۔ فرمایا کیا میں تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں؟ میں اولا ہوں؟ سب نے کہا اولا ہے۔ پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے، بتاؤ اولا ہوں؟ یا رسول اللہ اولا ہے۔ علی اٹھا کہ من کنت مولا، سارے بولے مل کے حیدری، جس کی جان کا میں حاکم، اس کی جان کا علی حاکم۔ اب پتا چلا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے علی سے کیوں پوچھتا ہے؟ علی حاکم ہے، علی کی روحوں پہ حکمرانی ہے۔ وقت ہوتا مجلسیں ہوتی تو پھر غدیر کا خطبہ پڑھتا، یوں سامنے والوں کو دکھایا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو۔ علی اور رسول نے اکٹھے چہرہ اوپر کیا، من کنت مولا ہو۔ زمین کی طرف جو کرے گا من کنت مولا ہو، چاروں طرف سے آوازیں آنی شروع ہوئی، ہمارا بھی علی مولا، آج سے ہمارا بھی علی مولا۔ 3.5 گھنٹے خطبہ، ذہن میں رکھنا وقت رکا ہوا ہے، وقت رکا ہوا ہے۔ دلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا کہ کوئی بندہ صبح کو سوشل میڈیا پہ لفظ نہیں لکھ سکے گا۔
جاؤں گا. نا 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 نا, میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں, بھاگنا تو سیکھا ہی نہیں. دلیل تمہارے سروں پہ اتنی وزنی رکھ دوں گا, مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا. وہ سب روک دیا رسول نے منظر بھائی کائنات کے نظام کو. رکا ہوا ہے نظام, سورج رک چکا ہے, سحر جہاں کرن پہنچی نہیں وہیں رک گئی, جہاں جہاں جو جو تھا وہیں رک گیا. صرف فرش پہ نہیں, عرش پہ. جس نے پیدا ہونا تھا ہو نہیں رہا, جس نے مرنا تھا مر نہیں رہا. رک گیا نظام, نظام رکا ہوا ہے. خطبہ پڑھا چاہ چکا. اب یہ کیا ہوا, زبان سے سب سے کہلوا دیا کہ کہہ دو نا رسول کا خیمہ نصب کرو علی کا. مالی کا خیمہ نوری خیمہ نصب ہوا, سر پہ آئی نبیوں کی دستار. یہاں کھڑا ہوا جبریل, ایک شہنشاہ دوسرے بادشاہ کو نظام دے رہا ہے. سلطنت الہیہ کا اگلا وزیر اعظم. یوں ملائکہ رکے, سر پہ آئی نبیوں کی دستار, امیر کا خیمہ نصب ہوا. رسول اعلان کیا, ایک ایک صحابی آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ. پوری ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں. مجھے, میں جتنے سجدے کروں اپنے مالک کے وہ کم ہے. مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. چل یار, دشمنی میں سنیں گے, حق کی بات تو سنیں گے نا. تھوڑی دیر برداشت کر کے سنیں گے, علی ان کے گھر بھی تو پہنچے گا نا, وہ بھی تو سن ہی لیں گے نا. رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچیں گے نا کہ دشمنی تو ہم کرتے رہے, کہہ تو حق ہی گیا ہے نا. نظام رکا ہے, فرما ایک ایک آئے, ایک ایک آئے, بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ. طریق سے پڑھ رہا ہوں غدیر, فزیکلی بیعت کروائی گئی علی کی, وربلی نہیں, زبانی اقرار نہیں. نا آؤ بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ. کیونکہ رسول خطبے میں کہہ چکے تھے علی صغیر پہ بھی واجب, کبیر پہ بھی واجب. علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب. اب واجب کا اقرار تھا. علی بیٹھے ہوئے, ایک ایک صحابی آ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑھی تھی, کم از کم کتنی پڑھی تھی؟ 80,000. زیادہ سے زیادہ 1,25,000. 80,000 بھی کم نہیں, 1,25,000 بھی کم نہیں. 80,000 میں اگر سب نے فزیکلی بیعت کی, ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ 1 منٹ. 80,000 بندہ تھا, 80,000 منٹ. 1.25 لاکھ بندہ تھا, 1.25 لاکھ منٹ. مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت. عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا. امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے. مومنہ کو مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا, کیونکہ شریعت کا مالک تھا, غیر محرم چھو نہیں سکتے. پانی پہ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یطہرکم تطہیرا ہیں. پانی یوں امیر ہاتھ رکھتے, مستور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی. مرد بھی بیعت کر رہے تھے, عورتیں بھی بیعت کر رہی تھی. لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے, باری کا انتظار تھا نا سب کو, کوئی بہانہ ملے بیعت نہ کرنی پڑے. اور مستورات کے لیے میں نے بیعت کا طریقہ بتایا, یوں. مردوں کے لیے یوں نہیں تھا. کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے.
یہ بیعت معصوم نہیں لیتا. یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں. ایسے بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی. دلیل ہے میرے پاس, دلیل ہے میرے پاس. 8ویں شہنشاہ کو جب مامون رشید نے ولی عہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لگا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں. امام نے یوں ہاتھ کیا, اس نے کہا بیعت کروائیں. امام نے کہا کروا رہا ہوں. اس نے کہا ایسے کیوں, ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. دلیل پڑھوں, دلیل پڑھوں, مولوی کی زبان سے نہیں مولا کی زبان سے. مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. اس نے کہا ہم ہاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دے آپ ہمیشہ ہماری تذلیل کرتے ہیں. میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. اس کی کوئی نص قرآن میں ہے؟ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. امام نے کہا جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کہتا ید اللہ فوق بایدہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یوں ہاتھ, کیونکہ معصوم کی بیعت تھی. غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا, ایسے اٹھایا. دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک اگر اگلی سطر آپ نے ہضم کر لی. اب پتا چلا کہ علم پہ پنجہ کیوں ہے. اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے, اب بھی غازی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے. ہم اپنے گھروں پہ علم سجا کے زمانے کو بتاتے ہیں اس گھر کو دستک نہ دینا, یہ سقیفے والا گھر نہیں, غدیر والا. بات تو غدیر میں رک گئی, بات تو غدیر میں رک گئی. مولا کی قسم میرا جی چاہتا تھا کہ میں 4 سطرے غدیر کے راز پڑھوں گا, 1 یا 2 مباہلے کے راز پڑھوں گا. بات تو غدیر پہ ہی رک گئی. یوں آتے رہے, بیعت ہوتی رہی. اب بنتے انتظار میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ملے تو ہم یہاں سے نکلے. ہم رسول سے گئے, اب انتظار میں ہیں. اب سطر پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں دلیل دے کے جاؤں گا. اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ نا 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 نا, انصاف کرو, انصاف کرو, انصاف کرو. بندوں نے آگے کہا یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ اذان ہو تو ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دے. ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی تب تک وقت نہیں. مٹی چھوڑنا جب تک بیعت نہیں کرو گے. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی, نماز پڑھنے کے بعد بھی تو بیعت ہو سکتی ہے. فرمائی یاد نہیں اس نے سورہ طلوع نہیں کیا تھا جب تک بلال نے علی ولی اللہ نے. بلال علی ولی اللہ نہ پڑھے, اللہ سورہ طلوع نہیں کرتا. بندوں نے کہا حد ہو گئی, تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی. کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے, اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا, تمہاری نمازیں کیسے.
بادشاہ حسین شہزادی کونین بادشاہ حسین شہزادی کونین وہ رسالت واپس ہے فما بلغت رسالہ اگر تو نے علی کی ولایت کا عمل کر کے نہ دکھایا تو نے رسالت کو پہنچایا ہی نہیں کرو علی کی بیعت پھر وہ سورج بھی آئے گا پھر گردش لیل و نہار بھی ہوگی پھر عصر بھی ہوگی پھر مغرب بھی ہوگی پھر فجر بھی ہوگی ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا رسول نے انگلی کا اشارہ کیا نظام کائنات نے چلنا شروع کیا ادھر نظام کائنات چلا ادھر نبی نے کہا بچھاؤ مسلح ادھر اذان میں آیا گیا اشہد ان علی ولی اللہ ادھر علی ولی اللہ کی پہلی اذان غدیر کے میدان میں گونجی نبی مسلح پہ تھے نبی کے قدموں میں جبریل کے پر آئے اس کے چہرے پہ خوشی تھی فرمایا اب کیوں آیا ہے فرمایا خدا کہتا ہے الیوم اکملت لکم اب ہوا ہے دین مکمل اب ہوا ہے دین مکمل ہوا ہے دین مکمل وَأَتْمَمْتُ اب ہم نے بادشاہ حسین اب ہم نے کیا ہے دین مکمل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اب ہم نے دین مکمل کر دیا نعمتیں تمام کر دی رسول کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے آواز رضیت لکم الاسلام دینا آج اللہ اسلام سے راضی ہے اب راضی ہوں اب راضی ہوں اب راضی ہوں اب راضی ہوں اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا بندے مکہ میں بت چھوڑتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بندے مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بندے روزے رکھتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا اللہ راضی نہ ہوا ادھر بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا خدا نے کہا اب راضی ہو گیا اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے سے نہیں ہوتا علی ولی اللہ رضی اللہ اب میں غدیر سے گزرنے لگا ہوں 7 بندے چپ ہیں 7 بندے چپ ہیں میری کوشش ہے کہ میری اگلی اذان میں رکوع تک وہ آ جائیں ورنہ پھر جماعت تو ہو چکی ہم تو اپنی عبادت کر چکے راضی ہو گیا اللہ مکمل ہو گیا دین مرضی کے علماء سے جا کے پوچھو دین کی تکمیل کی سند کہاں آئی تھی وہ کہے گا غدیر میں لڑنا نہیں ولایت علی گالی دینے کا نام نہیں ہے علی ولی اللہ کسی کا گریبان پکڑنے کا نام نہیں بڑے پیار سے پوچھنا یہ دین مکمل کب ہوا تھا وہ کہیں گے غدیر میں پھر مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا کہ جس علی ولی اللہ کے بغیر اللہ نبی کا دین مکمل نہیں کرتا ہماری عبادت قبول کر لیتا ہو گیا مکمل دین ہو گئی نعمتیں تمام
ہو گیا اللہ راضی. یہاں پہ چھوڑ کے میں جاؤں گا تو میرے اندر کا ذاکر مطمئن نہیں. میں خود مطمئن نہیں. میرے اندر کا ذاکر اس لیے مطمئن نہیں کہ میں نے فضائل غدیر سنائے, منکر غدیر کا انجام نہیں بتایا. فضائل تو سب مان جائیں گے, گفتگو آج یا کل یوٹیوب پہ چلے جائے گی, ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے فضائل پڑھے تھے. آؤ 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 میں تمہیں علی چھوڑنے کا انجام دکھاؤں. ٹھیک ہے, بڑی جلدی میں, بڑی جلدی. آخری قصیدہ آئے انجام دیکھیں. ہو گئی بیعت, وہاں بھی ایک نے انکار کیا تھا. آرام سے سن لیجئے گا, میری توقع سے زیادہ داد آپ دے چکے. یہاں پھر ایک نے انکار. اب یہاں جس نے انکار کیا, میں نے پوری تحقیق کی ہے, حادثاتی طور پہ نہیں اٹھا کہ جذباتی ہو گیا کہ بندہ اٹھ گیا, نہیں, مکمل اس کے پیچھے ایک پلان تھا. کیا کہنے آپ کے غدیر سے لوگ نکلے. یہ وہاں غدیر پہ نہیں بولا, نا نا نا, ہاں پوری تحقیق ہے, یہ وہاں غدیر پہ کھڑا نہیں ہوا. بیعت کے وقت بھی یہ نہیں کھڑا ہوا, کر چکا تھا بیعت, گیا تھا یہ امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے. پلٹ کے جب واپس جا رہے ہیں, اب جن کو علی برداشت نہیں تھا وہ قافلے سے علیحدہ ہوئے, ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا ہوگا, اس نے تو واجب کر دیا, اب عبادت میں علی آ گیا, ہمیں وہ مذہبی قبول نہیں. جس نے ہمارے باپ دادا مارے, اسے عبادت میں لے آئے. اور کیا کہنے تمہارے علی کے منکرو, تم نے ہمیں اتنا تو بتا دیا, جو علی کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی علی نے مارا ہوتا. ہم علی کو لے آئے, ہم نہیں لانا چاہتے. انہوں نے فہر قبیلہ کا ایک شخص چنا, حارث اس کا نام تھا. سننا بے شمار سے اگلی بات سننا ذرا. ہاں اب یہاں بے شمار تک رک جائیں گے, میں یہاں رک جاؤں تو میری قوم کے بچوں تک حقائق کون پہنچا. کیا کہنے ہم نے بے شمار تک نہیں رکنا, آؤ اس سے آگے چلیں. انہوں نے اس کا انتخاب کیا, اس سے کہا کہ دیکھ سن, ہم سارے تیرے ساتھ ہیں, کام کرنا ہے تو نے ایک, تو جا رسول کے پاس بالکل کھڑا ہو, پہلو میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا. رسول کہے گا کیوں نہیں مانتا, وہ تو کہنا کہ اگر علی واجب ہے, اللہ سے کہے آسمان سے پتھر بھیج. سننا اس نے کہا تو پھر اگر آ گیا, انہوں نے کہا ہم گارنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آنا. نا بات بالکل تاریخی بتانے لگا, ہم ضمانت دیتے نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گا, اس نے کہا ہم مکہ میں نبی کے ساتھ ہیں, مکہ سے ہم نے دور دیکھا ہے. مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا ابو جہل, اس نے نبی سے کہا تھا کہ میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا, اگر ہم کافر اتنے برے ہیں تو اللہ سے کہ آسمان سے پتھر نازل کر کے ہمیں مار. نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ عذاب مانگ رہا ہے. فرما ان کان لیعذبہم وانت فیہم, میں وہاں عذاب بھیجوں جہاں تو رہتا ہو. ساری زندگی ابو جہل اسی اکڑ میں رہا کہ اس نے عذاب کیوں نہیں بھیجا. نبی بار بار کہتا رہا بھیج دے. فرمایا اس ایک ابو جہل کے لیے محبت کا پیمانہ بدل دوں, معیار محبت تبدیل کر دوں, تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجوں, پھر عذاب بھی بھیج دوں. بھونکنے دے اسے, چھوڑتا ہے مجھے چھوڑنے دے, مجھے اس جیسے چاہیے بھی نہیں, میں محبت کا پیمانہ نہیں بدلوں گا. ابو جہل عذاب مانگتا رہا, اس نے نہیں بھیجا, اور اس نے قانون بنا دیا ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو کھڑا ہو نبی کے پہلو میں, تو کر علی کی ولایت کا انکار, ہماری گارنٹی ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تیرے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے, جب تو
بغیر عذاب کے نکلے گا ہم باہر شور کر دیں گے علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے، علی واجب ہی نہیں ہے۔ ادھر حارث کو نبی کے پہلو میں کھڑا کیا، اس نے علی کی ولایت کا انکار کیا، آسمان سے پتھر آیا حارث کے سر پہ لگا، نبی نے منہ آسمان کی طرف کر گیا، میرے اللہ ابو جہل پہ نہیں بھیجا، اس پہ کیوں بھیجا؟ فرمایا وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی علی اور ولی اللہ کا منکر، اسے نہیں چھوڑنا، علی کا منکر نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ علی نے میرا کوئی بھی منکر نہیں چھوڑا، علی نے مارے میرے دشمن، سألا سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، ہم نے عذاب واقع کر دیا۔ آیت کہتی ہے وہ عذاب جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا۔ آج کوئی مولوی جرأت تو کرے کہ حارث کو کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آیا ہے، تو میں تمہارے سامنے نبی کی حدیث رکھوں گا کہ وقوف عرفات کرو تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حج پر گیا تھا، پچھلے تو رہے ہی کوئی نہیں، اس نے کہ آخری راز زیادہ سے زیادہ 3 نہیں تو 4 منٹ اور آپ کو سلام، زندگی باقی ملاقات باقی۔ یہ جو حارث کے سر پہ پتھر لگا زمین سے ابھر کے لگا، ہوا سے اڑتا اڑتا آ گیا، نبی نے اٹھا کے مارا، کہاں سے آیا تھا؟ عرش، عرش پہ پتھر کا کیا کام؟ آسمان سے پتھر کہاں سے؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات زمین کا حصہ ہے، آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں، کہاں سے آیا؟ آپ قرآن کی دہلیز پہ چلیں، میں نے قرآن سے پوچھا تو بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کی دھیمے لہجے میں بات آئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں یاد ہے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا لشکر لے کے کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا تو ہم نے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے جھنڈ میں ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر دے کے ایک ایک ہاتھی کے مقابلے میں بھیج دیا تھا، اور ہم نے ایک ایک ابابیل سے کہا تھا کہ ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لینا، اور خدا کہتا ہے کہ ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں ہم نے بھیجا تھا، اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا ہوتی نہیں ہے، جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک ایک ابابیل ایک ایک ہاتھی کا نشانہ لے رہا تھا۔ تفسیر امام رضا کا حوالہ، ایک ابابیل کے کان میں آگے جبریل نے اللہ کا حکم سنایا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نے اپنے حصے کا پتھر ہاتھی کو نہیں مارنا، فلاں غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ جا، تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا، تیری سانسوں کی حفاظت اللہ کرے گا، تیرے رزق کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے۔ معصوم فرماتے حکم پروردگار سن کے وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ معصوم فرماتے جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو زندہ رکھا تھا ویسے ہی اللہ نے اس پرندے کو زندہ رکھا، وہ اپنی چونچ میں پتھر لے کے وہیں بیٹھا، اگلی وحی کا انتظار کرتا رہا۔ اس کا رزق اللہ کے ذمے، اس کی سانسیں اللہ کے ذمے، اس کی زندگی اللہ کے ذمے۔ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، یا 3 مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں بدلے۔ غدیر کا چوک آیا، علی کا منکر اٹھا، جبریل نے آ کے ابابیل سے کہا خدا کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال، حارث کے سر پہ مار۔ تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ وہ کعبے کا دشمن تھا، یہ علی کی ولایت۔ ہو گئی گفتگو تمام، بہت گوشے ابھی خالی رہ گئے، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ غدیر صرف
अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं, क्या कहने बाबा? गदीर खुशबू लगाने का नाम नहीं, क्या कहने? गदीर खुल के नारे लगाने का नाम नहीं, गदीर है तजदीद अहद का नाम, रूहों वाली बैयत जिस्मों से इकरार करने का नाम है। मैं तुम्हें सुना के नहीं जा रहा, तुम मुझे सुन के नहीं जा रहे। एक वारस है जो पर्दे में बैठा है, जो इसी लम्हे तुम्हें भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, वो अंदर भी झांकता है, वो जुबान का इकरार भी सुनता है। मेहमान हूं, कई रिश्ते हैं मेरे आपके साथ। मेहमान होने का रिश्ता, हुसैन का जाकर होने का रिश्ता, करबला का जायर होने का रिश्ता, इतने रिश्तों के साथ मिंबर आले मोहम्मद से बावजू होकर मिन्नत करके जा रहा हूँ। ये हाथ जुड़े हैं मेरे, इतने मजमे में अपने ज़ाती काम के लिए हाथ जोड़ूं, मेरे लिए मौत, अली के लिए जोड़ूं, मेरे लिए फ़ख्र। ये हाथ छोड़ के जा रहा हूँ, जिंदगी में कभी अली ना छोड़ना, अलीयुन वलीउल्लाह ना छोड़ना, हुसैन का मातम ना छोड़ना, अकीदे वाले सैयद की तौहीन ना करना, और बतूल के दुश्मन की कभी इज्जत ना करना। इस इकरार पे जिंदा रहो, इस इकरार पे जिंदगी गुजारो, जमाने के सामने खुल के जियो।